جی السلام علیکم سب کو، السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو کووڈ-19 کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو مصیبت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بہت جلدی سے نجات عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو بیماری میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، میں پچھلے دنوں گئی تھی پہاڑوں پہ ہائکنگ پہ. پہاڑوں کا اور پانی کا، درختوں کا، راستوں کا، ساروں کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کونی اور شرعی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے. انسان کن کاموں میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے جاننا ہے، پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں. دیکھیں سب سے پہلے تو زمین ہے، آسمان ہے، پھول، کھیت کھلیان، پھل سبزی، کیسے کیسے رنگ ہیں ساری دنیا میں، دن رات. سب سے بڑی نعمت پانی، صحت. ابھی دیکھیں اگر دنیا کی پوری کمائی بھی لگا دو تو کوئی صحت خرید نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے الحمدللہ. تو پہاڑوں پہ جانے کا ایک مجھے وہ ایکسپیرینس ہوا، اور مجھے وہ تھا پہاڑوں کا ذکر قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے. اور میں تھوڑی سی اسٹڈی کرنے بیٹھی تو مجھے کچھ آیات ملی کچھ صورتوں میں ڈفرینٹ حوالے سے. تو وہ میری ایسی چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو آج قرآن کھولتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک دو آیات مجھے ملی ہیں. ابھی جو ہے ہم کھول رہے ہیں، سپارہ ہے ہمارے پاس نمبر 14، سورت ہے ہمارے پاس سورہ نحل، اور آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 15، جس میں پہاڑوں کا اور اللہ تعالیٰ نے نہری راستوں کا، جو سمندر کے راستوں کا ذکر کیا. اچھا، اس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 15 کا. ویسے میں اس کی تفسیر بھی آج کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں، وہ بھی آپ کو سناؤں گے انشاءاللہ. اور اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگائے اور ہلے نہ. اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو. یہ ہے آیت نمبر 15 کا ترجمہ. اب میں اس کی انشاءاللہ اوپن کرنا چاہ رہی ہوں تفسیر، تاکہ میرے ساتھ آپ بھی سنیں انشاءاللہ. بسم اللہ. ایک اور نعمت پہاڑوں کی، اسی لیے سورت کو کیا کہا گیا؟ نعمتوں والی سورت، سورت النعم. وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، کیا؟ رواسیا، مضبوط پہاڑ. جیسے سورت نبا میں آتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنایا. کس لیے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہیں لے کے ڈگمگا نہ جائیں، ڈھلک نہ جائیں. کون؟ زمین. کیونکہ جغرافیائی مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد زمین کے اندر کچھ جگہوں پر نشیب بنے، یعنی گہرائی، کھائیاں بنی. ان کھائیوں میں جھیلیں، دریا اور سمندر بنے. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے پہاڑ اٹھے، تب جا کے بیلنس ہوئی. سبحان اللہ. ورنہ زمین پہ پانی بھی نہ ہوتا اور زمین بیلنس بھی نہ ہوتی. یعنی ایک طرف گہرائی ہے زمین میں تو دوسری طرف اونچائی ہے، تو اس گہرائی اور اونچائی کے درمیان بیلنس قائم ہوا ہے. ورنہ کیا ہوتا کہ زمین لڑکھڑاتی رہتی، ایسے زلزلے آتے کہ کوئی زندگی قائم نہ رہ سکتی. زلزلے تو اب بھی آتے رہتے ہیں ہر وقت زمین میں، لیکن کوئی ایک حصے میں، کوئی دوسرے حصے میں، اور پھر وہ تھم بھی جاتے. ورنہ چند لمحوں میں آپ دیکھیں، چند منٹس کے اندر کیسے کیسے زلزلے آتے ہیں کہ آن کی آن میں ہنستے بستے شہر کھنڈر ہو جاتے ہیں. ان تمید بکم وانہارا، اور نہریں یا دریا کس طرح جال کے جال بچھا دی. کبھی آپ نقشہ دیکھیں نا زمین کا، جس میں صرف دریا دکھائے گئے یا نہریں دکھائی گئی، تو یہ لگتا ہے جیسے جسم کے اندر ہماری رگیں کام کرتی ہیں، مختلف شاخیں. تو اسی طرح اگر آپ دریا دیکھیں تو دریا سے جو نہریں نکلتی ہیں وہ بالکل ایسی کہ جیسے
हमारी रगों से रगें निकलती चली जाती हैं। पूरी जमीन तक पानी की ऐसी सप्लाई होती है कि जिससे जिंदगी कायम है, उस सर्कुलेशन से। व अनहारन व सुबुलन, और रास्ते, कुदरती रास्ते। ये हाईवेज तो इंसान ने बाद में बनाए, वरना अव्वल जमाने से, कदीम जमाने से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुदरती रास्तों का सहारा लेता रहा, जो पहाड़ों के बीच बीच में से, वादियों से होते हुए, दरियाओं और नहरों के आसपास से गुजरते हुए एक इलाके को दूसरे से जोड़ते हैं। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पा जाओ, ताकि तुमको रास्ता मिले जमीन पर, और उसके नतीजे में तुम अल्लाह की तरफ भी राह पाओ, अल्लाह को पहचान सको और अपने मकासद तक भी पहुंच सको, अपनी मतलूबा जगहों तक, जहां तुम्हारी जरूरियात हैं वहां तक जा सको, यानी अपने घर जा सको। तो अल्लाह ताला अपनी मुख्तलिफ कुदरतें जो है वो दिखा रहे हैं सूरत अन्नबा और नाज़ियात में भी, और भी दीगर सूरतों में बहुत खूबसूरती से ये सारे मनाजिर बयान किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को एक बिछौना नहीं बनाया, आराम की जगह नहीं बनाया। वल जिबाला औतादा, और फिर सूरत अन्नाज़ियात 32 में आता है, वल जिबाला अरसाहा, ये सब कुछ उसने तुम्हारे लिए पैदा किया ताकि तुम उसकी कुदरत को पाकर उसे पहचान सको। 30वां सपारा, पहली सूरत, सूरत अन्नबा, आयत नंबर 5 से 7। बिस्मिल्लाह। सुम्मा, फिर, कल्ला, हरगिज नहीं, सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे, अलम, क्या नहीं, नजअलिल अर्दा, हमने बनाया जमीन को, मिहादा, फर्श, वल जिबाला, और पहाड़ों को, औतादा, मेखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ढूंढा है मुझे पारा नंबर 17, सूरह है अल अंबिया, आयत है हमारे पास 31। बिस्मिल्लाह। वजअलना, और बनाया हमने, फिल अर्दी, जमीन में, रवासिया, पहाड़ों को, अनतमीदा, के हिल जाएगी, बिहिम, साथ उनके, वजअलना, और बनाए हमने, फीहा, इसमें, फिजाजन, कुशादा रास्ते, सुबुलन, रास्ते, लअल्लहुम, ताकि वो, यहतदून, हिदायत पाएं। जी नेक्स्ट मैंने ढूंढा है सिपारा नंबर 22, सूरह है सूरह फातिर, आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाह। मेरी सजा, अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अंजला, उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फअखरजना, फिर निकाले हमने, बिही, साथ इसके, समरातिन, फल, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ हैं, अलवानुहा, रंग उनके, वमिनल जिबाली, और पहाड़ों में से, जुददुन, धारियां हैं, बीदुन, सफेद, वहुमरुन, और सुर्ख, मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ हैं, अलवानुहा, रंग उनके, वगराबीबू, और स्याह, सूदुन,
काले। नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला पहला सिपारा, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर है 22। बिस्मिल्लाह। या बच जाओ। अल्लज़ी जिसने, जअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशन फर्श, वस्समाअ और आसमान को, बिनाअन छत, व अनज़ला और नाजिल किया, उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी को, फ़अख़रज फिर निकाला, बिही साथ इसके, या इसके जरिए, इसके सबब। बे का एक माना आपको क्या बताया गया था? जरिया, सबब। इसके जरिए या इसकी वजह से, मिनत तमराती फलों में से, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला पसना, तजअलू तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन कोई भी शरीक, व अंतुम हालांकि तुम, तालमून तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो,